لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال تبارك وتعالى في كلامه المجيد يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وقال تبارك وتعالى في مقام آخر وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم الله الله في أصحابي لا تتخذوهم من بعدي غرضا فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين تکبیر میں، کلمے میں، نمازوں میں، اذان میں، تکبیر میں، کلمے میں، نمازوں میں، اذان میں ہے نام الہی سے ملا نام محمد، اور آدم نے بتایا ہے کہ خلد بری میں لکھا ہوا ہے عرش الہی پہ نام محمد، اور ذکر خیر البشر میں رہتا ہوں، ذکر خیر البشر میں رہتا ہوں، خوشبوؤں کے نگر میں رہتا ہوں، عشق احمد کا ارتقا دیکھو، میں خدا کی نظر میں رہتا ہوں۔ مانا کہ بہت شور سلاسل کا بپا ہے، مانا کہ بہت شور سلاسل کا بپا ہے، قیدی کا مگر جوش جنو حد سے بڑھا ہے۔ اے اہل ستم آنکھ نہیں کان تو کھولو، اے اہل ستم آنکھ نہیں کان تو کھولو، جھنگوی سردار ابھی بول رہا ہے۔ صحابہ کے جیالے کارکنوں، سرزمین کراچی پر باضابطہ مخاطب ہونے کا یہ پہلا موقع ہے۔ کیونکہ یہ اس ہستی کے سراپے کے ایک پہلو کو بیان کرنے کے لیے منعقد کی گئی ہے کہ جس کی مدح سرائی اگر کسی آیت کے ضمن میں کسی مفسر نے کی ہے تو بھی، اگر کسی حدیث کی تشریح میں کسی محدث نے کی ہے تو بھی،
اگر کسی مصنف اور مقالہ نگار نے پیغمبر انقلاب کی سیرت پر کوئی مقالہ لکھا ہے تب بھی، اور اگر کسی مؤرخ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو نقل کیا ہے تب بھی یہ سب کے سب خواہ مفسر ہو، خواہ محدث ہو، خواہ مصنف ہو، خواہ مؤرخ ہو، جب بھی یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو یا سیرت کے کسی ایک گوشے کو بیان کرتے ہیں تو اس بات پر متفق نظر آتے ہیں کہ تھکی ہے فکر رسا مدح باقی، قلم ہے آبلا پا مدح باقی، ورق تمام ہوا مدح باقی ہے، تمام عمر لکھا مدح باقی ہے۔ مجھ جیسا کم علم آدمی اس پیغمبر کی سیرت کو کہاں تک بیان کر سکتا ہے؟ یہ وہ عرفہ والا نبی ہے، یہ وہ عظمتوں والا پیغمبر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اور کسی نبی کے لیے عالم ارواح میں روحوں کو جمع کر کے یہ عہد نہیں دیا تھا کہ تم میرے پیغمبر کے ہاتھ پر بیعت کرو گے۔ صرف حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے روحوں کو جمع کر کے جہاں اللہ نے اپنی ربوبیت کا عہد لیا تھا وہاں ساتھ یہ عہد لیا تھا کہ اگر تم میں سے کوئی روح بھی میرے اس محبوب کے زمانہ کو پائے تو اس کے ہاتھ سے بیعت کرے۔ یہ وہ اللہ کا نبی ہے کہ اللہ نے اور کسی نبی کا نام جنت کے دروازوں پہ نہیں لکھا، میرے محبوب کا لکھا ہے۔ اللہ نے اور کسی پیغمبر کا نام جنت کے محلات پہ نہیں لکھا، حضور کا لکھا ہے۔ اللہ نے اور کسی پیغمبر کا نام جنت کے درختوں پہ نہیں لکھا، میرے محبوب کا لکھا ہے۔ اللہ نے اور کسی پیغمبر کا نام جنت کے اندر موجود پھولوں کی پتیوں پہ نہیں لکھا، صرف میرے محبوب کا لکھا ہے۔ اللہ نے اور کسی پیغمبر کا نام فرشتوں کی آنکھوں کے درمیان میں نہیں لکھا، صرف میرے پیغمبر کا نام لکھا ہے۔ اللہ نے اور کسی پیغمبر کو ساتوں آسمانوں کی سیر نہیں کروائی ہے، صرف میرے پیغمبر کو کروائی ہے۔ اللہ نے اور کسی پیغمبر کو معراج عرش پہ لے جا کے نہیں کروایا ہے، صرف حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کروایا ہے۔ یہ رحمت والا نبی ہے کہ اللہ نے اور کسی پیغمبر کا نام اپنے عرش پہ نہیں لکھا ہے، میرے محبوب کا لکھا ہے۔ یہ وہ عظمت والا نبی ہے، یہ وہ رفعت والا پیغمبر ہے۔ کس لیے اتنی عظمت کیوں، اتنی بڑائی کیوں؟ تو جب دیکھتے ہیں تو ہمیں وہ واقعات یاد آتے ہیں، وہ حالات یاد آتے ہیں جو حضور کی بعثت سے پہلے کے تھے۔ جزیرہ عرب جہالت کی تاریخیوں میں ڈوبا ہوا تھا، ہمارے قسم کی اخلاقی پستی، بے رحمی، غلط عقائد، غلط رسومات و نظریات، الغرض کائنات کی وہ کون سی برائی تھی جو عرب کے جہلا میں نہیں پائی جاتی تھی؟ تصویر کی یہ بدحالی دیکھ کر مصور کی غیرت کو جلال آیا کہ اب اس بکھری ہوئی اس تصویر کی بکھری ہوئی زلفیں سنورنی چاہیے، اب اس تصویر کے زرد رخساروں پہ سرخی آنی چاہیے، اب اس تصویر کی بے لطف زبان میں مسکرانا چاہیے، اب اس تصویر کی بے جان جسم میں جان آنی چاہیے۔ اللہ نے سب سے بڑا انعام، اللہ نے سب سے بڑا احسان حضور کو بھیج کر، حضور کو حکم دے کر کہ میرے محبوب تصویر کی بدحالی ہو چکی ہے، تصویر تباہ ہو چکی ہے، کائنات بے عربی پہ چل رہی ہے، میرے محبوب اب ضرورت ہے 40 سال کا عرصہ، 40 سال کی مدت، 40 سال کی عمر چین سے گزار لی، سکون سے گزار لی، آرام سے گزار لی، راحت سے گزار لی، لیکن آج کے بعد محبوب تجھے حکم دیتا ہوں، تجھے جس کام کے لیے پیدا کیا تھا، تجھے جس کام کے لیے نعمتیں دی تھی، تجھے جس کام کے لیے زندگی بخشی تھی، محبوب جس وجہ سے میں نے تیری زلفوں کا ذکر آیا، واللیل کہا جس وجہ سے تیرے چہرے کا ذکر آیا، والضحیٰ کہا جس وجہ سے تیرے سینے کا ذکر آیا، الم نشرح لک صدرک کہا جس وجہ سے تیرے ہاتھوں کا ذکر آیا، لا تجعل یدک مغلولۃ الی عنقک کا کہا جس وجہ سے تیرے شہر کا ذکر آیا، میں نے قدمیں اٹھائی جس وجہ سے تیرے سپر صدیق کا ذکر آیا، میں نے ثانی افتین زما فی الغار کہا جس وجہ سے تیرے سپر عمر کا ذکر آیا، میں نے ما کان لرسول ان یکون لہ اسرا کہا جس وجہ سے تیرے داماد علی کا ذکر آیا، میں نے کہا انما ولیکم اللہ جس وجہ سے تیرے داماد عثمان کا ذکر آیا، میں نے کہا جبائیون کا تحت الشجر۔ محبوب
جس وجہ سے میں نے یہ محبوب، جس وجہ سے میں نے تجھے یہ رفعتیں دی ہیں، محبوب جس وجہ سے میں نے تجھے یہ عظمتیں دی ہیں، اب وہ فرض منصبی نبھائیے، اب وہ کام پورا کیجیے۔ اللہ نے حکم دیا یا ایھا المدثر، توجہ میری طرف رکھیں، یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھنے والے، قم فانذر، کھڑا ہو جا، ڈرا اپنی قوم کو، وربک فکبر، اور اپنے رب کی کبریائی بیان کر۔ آج کے بعد چین ختم، سکون آرام راحت ختم، چین فری۔ وہ لوگ سویا کرتے ہیں جنہیں اپنے لیے جینا ہو، آرام وہ لوگ کیا کرتے ہیں جنہیں زندگی اپنے لیے بسر کرنی ہو۔ محبوب تجھے تو پیدا میں نے اپنے لیے کیا ہے، تجھے تو میں نے نعمتیں اپنے لیے دی ہے۔ اب وہ فرض منصبی نبھائیے۔ یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھنے والے، قم فانذر، کھڑا ہو جا، ڈرا اپنی قوم کو۔ کس بات سے ڈرا؟ وربک فکبر، اپنے رب کی کبریائی بیان کر۔ محبوب یہ جزیرہ عرب کے لوگ، محبوب اس کائنات میں موجود لوگ راستہ چھوڑ چکے ہیں، صراط مستقیم سے ہٹ چکے ہیں، لات عزا حبل و منات کی پوجا کر رہے ہیں، راستے سے اٹھا کے پتھروں کو معبود بنا لیتے ہیں۔ محبوب میرے پیغمبر، میرے لاڈلے، میرے پیارے، انہیں جہنم کے تاریک کروں سے بچا لیجیے، انہیں جہنم کی دہتی آگ سے بچا لیجیے، انہیں میرے غضب سے بچا لیجیے، انہیں میرے قہر سے بچا لیجیے، انہیں میرے ظلم، میرے غضب سے بچا لیجیے، قیامت کے عذاب سے، قبر کے عذاب سے، جنت کے عذاب سے ان کافروں کو، مشرکوں کو بچا لیجیے، میں رب کی کبریائی بیان کیجیے۔ اور جب محبوب نے صفا کی چوٹی پہ کھڑے ہو کے یہ اعلان کیا کہ مکہ کے مشرکوں، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کہہ دو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، فلاح پا جاؤ گے، تو اس وقت کافروں نے سوچا اگر ہم آج پیغمبر کی بات مان لیتے ہیں، اگر ہم آج پیغمبر کے نعرے پر لبیک کہتے ہیں، اگر ہم آج پیغمبر کے نقش قدم پہ چلتے ہیں، اگر ہم آج پیغمبر کی بات تسلیم کرتے ہیں، اس کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آج کے بعد نہ ہمیں اپنی جان پر اختیار رہے گا، نہ ہمیں اپنے مال پر اختیار رہے گا، نہ اپنی اولاد پر اختیار رہے گا، نہ اپنے کسی کام پر اختیار رہے گا۔ ہماری جاگیرداری، سربراہی، لیڈری، عہدیداری ختم ہو جائے گی، حکمرانی ختم ہو جائے گی، پیراداری ختم ہو جائے گی، اجارہ ختم ہو جائے گی۔ اگر پیغمبر کی بات تسلیم کرتے ہیں، اگر پیغمبر کے بات پر لبیک کہتے ہیں، اگر پیغمبر کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہیں، مانا یہ ہے نہ قول پہ اختیار ہے، نہ پیٹ پہ اختیار ہے، نہ عمل پہ اختیار ہے، نہ اولاد پہ اختیار ہے، نہ مال پہ اختیار ہے۔ اگر اس کی بات مان لیں گے، ایک قدم بھی اس کے حکم بغیر نہیں چل سکتے۔ جب کافروں نے یہ سوچا تو جی میں آیا کہ اس کی راہ میں رکاوٹیں ڈالو، اس کی راہ میں رکاوٹیں ڈالو، اس کا راستہ روکو، ورنہ یہ کام بڑھتا چلا جائے گا۔ مختلف تدابیر اختیار کی، دیگر باتوں کا موقع نہیں ہے، صرف ایک طائف کا واقعہ تمام لوگوں نے سن رکھا ہے۔ جب پیغمبر کو پتھر مارے جا رہے تھے، پیغمبر کو پتھر لگتے ہیں، لہو لہان ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، کافر بغلوں میں ہاتھ ڈال کے پھر کھڑا کرتے ہیں، پھر پتھر مارتے ہیں، پیغمبر پھر تھک کے بیٹھ جاتے ہیں، کافر پھر کھڑا کرتے ہیں، پھر پتھر مارتے ہیں، پیغمبر پھر بیٹھ جاتے ہیں۔ جب حضور تھوڑی دیر کے لیے سستانے لگے، جبریل آسمان سے اتر آیا، حضور اگر حکم ہو تو طائف کی وادی کو ان دو پہاڑوں کے درمیان پیس دوں۔ پیغمبر نے کہا جبریل تیرے جذبات پر حق ہے، تیری گفتگو حقیقت ہے، تیری بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن بجائے ہے کہ انہوں نے میرے اس جسم پہ کہ کائنات کی نرمی، جس جسم کی نرمی کا مقابلہ نہیں کر سکتی، پتھر برسائے ہیں، میرے اوپر ظلم کیا ہے، جبر و تشدد کیا ہے، میرے ساتھ زیادتی کی ہے، لیکن جبریل یہ سب باتیں ایک طرف، پہلے اس رب سے پوچھ لینے دے جس نے قرآن میں یہ اعلان کیا انا ارسلناک رحمۃ للعالمین، ہم نے تجھے دو جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ پہلے اس رب سے پوچھ لینے دے جس نے رحمت بنا کے بھیجا ہے جبریل۔ ایک طرف پیغمبر کی رحمت کا یہ عالم ہے، ایک طرف پیغمبر کی رحمت کا یہ عالم ہے، درگزر کا یہ عالم ہے، دوسری طرف میں دیکھتا ہوں
کہ پیغمبر ایک اس طبقے کے لیے، ایک اس گروہ کے لیے وہ اعلان کر رہے ہیں کہ جس کا رحمت عالم کی رحمت سے توقع نہیں کی جا سکتی. کیا وجہ ہے کہ پیغمبر وہ اعلان کر رہے ہیں کہ آخر زمانہ میں ایک قوم آئے گی جو میرے صحابہ کو پھانسے گی، میرے صحابہ کے خلاف زبان درازی کرے گی، میرے صحابہ کے بارے میں ناپیدا کلمات کہے گی. ان کے متعلق میں محمد تمہیں حکم دیتا ہوں، نہ ان کے ساتھ کھانا کھانا، نہ ان کے ساتھ پانی پینا، نہ ان کے نماز جنازہ میں شریک ہونا، نہ ان کے ساتھ افرادی تعلقات قائم کرنا. ایک طرف کوئی پیغمبر ہے، مکہ میں ہونے والا ظلم بھی معاف کیا ہے، مکہ کی گلیوں میں ہونے والا تشدد بھی معاف کیا ہے. کافروں نے شیب ابی طالب میں 3 سال تک قید رکھا، معاف کیا ہے. جو کبر تشدد ہوا معاف کیا ہے. سات دیوانی کا ظلم بھی معاف کیا ہے. کیا وجہ ہے کہ جب صحابہ کی باری آئی، کیا وجہ ہے جب جانکاروں کی باری آئی وہی پیغمبر لا تعلقی کا حکم دیتا ہے، لا تعلقی کا آرڈیننس جاری کرتا ہے، وہی پیغمبر سوشل بائیکاٹ کا حکم دیتا ہے. کیا آخر دور میں ایک قوم وہ آئے گی جو میرے جانکاروں کو بھونکے گی. زبان درازی کرے گی، بات کرنے میں وقت بہت کم ہے. ان کے متعلق پیغمبر فیصلہ فرما کے گئے ہیں کہ اس قوم کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں رکھنا ہے. محبوب وجہ کیا ہے؟ سوال اٹھتا ہے ذہن میں. آپ پہ ظلم ہوا، تشدد ہوا، معاف کر دیا ہے، لیکن اپنے جانکاروں کے بارے میں ہونے والی ایک بات بھی آپ معاف نہیں کرتے ہیں، سوشل بائیکاٹ کا حکم دیتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ تو خود بخود واقعات پڑھنے سے مجھے یہ جواب ملتا ہے کہ ذرا میرے جانکاروں کی طرف دیکھو تو صحیح، میرے جانکاروں کے واقعات پڑھو تو صحیح. یہ میرا جانکار ہے، مکہ کی گلیوں کا بادشاہ ہے. سوٹ وہ استعمال کرتا ہے جو ریشم کا ہے، 200 درہم ایک سوٹ کی قیمت ہے. خوشبو وہ استعمال کرتا ہے کہ گلیوں سے گزر جائے، بعد میں آنے والوں کو بھی نعت بتلاتی ہے کہ وہ سب یہاں سے گزر گیا ہے. یہ میرا جانکار ہے، میرا پروردہ ہے، میرا پرستار ہے، میرا سپاہی ہے. جب اسلام لایا والدین نے کہا ہم محبت نہیں دیں گے، الفت نہیں دیں گے، نعمتیں چھین لیں گے، کپڑے چھین لیں گے. مصعب نے کہا ٹاٹ کا لباس پہن سکتا ہوں، جسم کے ٹکڑے کروا سکتا ہوں، وجود چھلنی کروا سکتا ہوں، جسم کا ریزہ کروا سکتا ہوں، کپڑے واپس دے سکتا ہوں، خوشبوئیں واپس دے سکتا ہوں، پیسہ واپس دے سکتا ہوں، لیکن پیغمبر کا ساتھ نہیں چھوڑ. یہ میرے وہ جانکار ہے حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ. اور پھر اس جانکار نے جانکاری کر کے دکھلائی ہے. احد کی لڑائی میں، جنگ احد میں، جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا مصعب ادھر آؤ، دوڑا حضور کے پاس تشریف لے گئے، دوڑ کے پہنچے ہیں. حضور حکم دیجئے. پیغمبر فرماتے ہیں یہ میرا پرچم ہے، یہ میرا جھنڈا ہے، مصعب اس کی حفاظت تو نے کرنی ہے. مصعب نے پرچم سینے سے لگایا، جنگ احد میں پہنچ گئے، لڑ رہے ہیں، جنگ کر رہے ہیں. کافر نے بازو پہ وار کیا، بازو کٹ گیا، پرچم دوسرے ہاتھ میں پکڑا ہے. دوسرے بازو پہ مرتد نے وار کیا، بازو دوسرا بھی کٹ گیا. ٹوٹے ہوئے بازوؤں کا ہلکا بنا کے جھنڈے کو سینے سے لگایا ہے، جھنڈے کو سینے سے لگایا ہوا ہے. کافر نیزہ لے کے دوڑا آ رہا ہے. دیکھا شہید کر دیا جاؤں گا، محسوس ہوا اب میں جان آخری کے سپرد کر دوں گا. نظر آ رہا تھا اب ختم ہو جاؤں گا، معلوم ہو رہا تھا اب سانسوں کی ڈوری ٹوٹ جائے گی. نظر آ رہا تھا روح اور جسم کا ناتا ختم ہو جائے گا. لہذا میں نے جیتے جی پیغمبر کی حکم عدولی نہیں کی، جیتے جی پیغمبر کے فرض میں کوتاہی نہیں کی، جیتے جی پیغمبر کے حکم میں کوتاہی نہیں کی. اور اگر میں مر بھی جاؤں کل کو یہ نہ کہہ سکے مصعب سے پرچے میں نبی کی حفاظت نہیں ہوئی تھی. بھائی کو بلایا، اب روح بھی دھرا. جیتے جی میں نے ہر قسم کی جان ساری کی ہے، مر رہا ہوں، جان مرتد نے وار کیا، بازو دوسرا بھی کٹ گیا. ٹوٹے ہوئے بازوؤں کا
हल्का बना के झंडे को सीने से लगाया है, झंडे को सीने से लगाया हुआ है, काफिर नेज़ा लेके दौड़ा आ रहा है। देखा शहीद कर दिया जाऊंगा, महसूस हुआ अब मैं जाने आखिरी के सपुर्द कर दूंगा। नजर आ रहा था अब खत्म हो जाऊंगा, मालूम हो रहा था अब सांसों की डोरी टूट जाएगी। नजर आ रहा था रूह और जिस्म का नाता खत्म हो जाएगा। लिहाजा मैंने जीते जी पैगंबर की हुक्मदूली नहीं की, जीते जी पैगंबर के फर्ज में कोताही नहीं की, जीते जी पैगंबर के हुक्म में कोताही नहीं की। और अगर मैं मर भी जाऊं कल को ये न कह सके मुझसे सच्चे में नबी की हिफाजत नहीं हुई थी। भाई को बुलाया, अब रूम में धरा, जीते जी मैंने हर किस्म की जान इतारी की है। मैं रहा हूँ जाने आखिरी के सपुर्द कर रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि मर भी जाऊं, लेकिन पैगंबर का परचम नहीं गिरना चाहिए। पैगंबर के जानिसार ने परचम अपने भाई के हाथ में दिया है, काफिर ने नेज़ा मारा, नेज़े की अन्नी सीने में टूट गई, जानिसार गिर गया, शहीद हो गया। हुजूर तशरीफ ले आए, जब मैयत को देखा, लाशे को देखा, आंखों से आंसू जारी हो गए। मुसब तो वही है जो रेशम के कपड़े पहना करता था, मुसब तो वही है एक एक सूट की कीमत 200 दिरहम हुआ करती थी। मुसब तो वही है जिसने जानिसारी के रिकॉर्ड तोड़े थे। मुसब तो वही है जो नाज़ुनेमतों में पड़ा था। आज तेरी हालत है कफन के लिए एक चादर है, सर ढांपते हैं, पाँव नंगे हो जाते हैं, पाँव ढांपते हैं, सर नंगे हो जाते हैं। ये पैगंबर के जानिसार है। एक और पैगंबर का जानिसार है, अबू ज़ियाद रज़ी अल्लाह अन्हु शहीद हुए पड़े हैं। हुजूर तशरीफ ले आए, पूछा अबू ज़ियाद क्या हाल है? थोड़ी थोड़ी जान बाकी थी, शहादत की राह पे गामज़न है, थोड़ी सी जिंदगी की रमक बाकी थी। अबू ज़ियाद के दिल में ख्याल आया, जब तक जिंदा था तब तक तो पैगंबर ने जब भी बुलाया है लब्बैक कही है, और आज अगर मैं जवाब न दूं तो बात नहीं बनती। सारी कुव्वत को जमा किया, जुबान से कलिमात अदा नहीं हो सकते थे। अपने जिस्म की पूरी ताकत जमा करके झटका दे के सर को उठा के पैगंबर के कदमों पे रख दिया है और जान जाने आखिरी के सुपुर्द की है। जैसे जुबान हाल से ये कह रहा हो निकल जाए दम तेरे कदमों के नीचे, यही दिल की हसरत, यही यार से। ये पैगंबर के जानिसार है। कौन कौन से वाक़यात मैं आपको इनके सुनाऊं? ये वजह है, ये जानिसारी है जिस वजह से पैगंबर ने कहा कि ऐसी कौम के साथ सोशल बाइकाट रखना, जिस वजह से मेरे अल्लाह ने कहा कि इनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। जो पैगंबर के जानिसारों को भोंके उनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम। आयत के आखिर में ये अल्फाज है लियगीज़ बिहिमुल कुफ़्फ़ार, कि इन जानिसारों के साथ राखी क्या कर सकता है, मुसलमान बुग़्ज़ नहीं रख सकता। पैगंबर का फरमान है। हर मौलवी जुमे के खुतबे में अरबी खुतबे के अंदर हदीस तिलावत करता है, अल्लाह अल्लाह की असहाबी ला तत्तखिज़ूहुम मिन बादी गरज़ा फमन अहब्बहुम फबिहुब्बी अहब्बहुम वमन अबग़ज़हुम फबिबुग़ज़ी अबग़ज़हुम। कि अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो, मेरे बाद मेरे सहाबा को तनकीद का निशाना मत बनाना। क्यों? इस वजह से कि जिसने उनसे मोहब्बत की, मेरी मोहब्बत की वजह से मोहब्बत की, जिसने उनसे बुग़्ज़ रखा, मेरे बुग़्ज़ की वजह से बुग़्ज़ रखा। काश आज की मौलवियत में, काश आज की मुल्लाओं में उस समाज कितनी गैरत होती जिसने अताउल्लाह शाह बुखारी को कहा था, बुखारी मुझे मालूम है मेरे हाथ से लाया हुआ नाश्ता तू नहीं खाएगा, लेकिन इतनी बात क्या देना चाहती हूँ बुखारी, मैंने अपनी इज्जत बेच के पैसे कमाए हैं। बुखारी मैंने अपनी इज्जत फरोख्त करके जिस्म बेच के ये पैसे कमाए हैं, जिसका नाश्ता तेरे लिए लाई हूँ, तेरे नाने का पेट बेच के नहीं कमाए। काश उस समाज जितनी भी मानवीयत में गैरत होती जिसने कहा बुखारी इज्जत बेची है, तेरे नाने का पेट नहीं बेचा, बुखारी की चेख निकल गई। काश मालवियत हदीस पढ़ देती है, तिलावत कर देती है, काश इससे अमल भी करती है। 14 सदियां गुजरने के बाद 14 सदियां गुजर गई, पैगंबर के जानिसारों को धोखा जाए, पैगंबर के जानिसारों के खिलाफ जबान दराजी की जाए। लाहौर के अंदर एक मलून बैठा हुआ है, लईन इतने लईन, शैतान इतने शैतान, दज्जाल इतने दज्जाल, कुत्ते की औलाद, जिसे मारे नहीं कुतिया ने चला है, जिसे अपने बाप का एहम नहीं है, उठकर पैगंबर के जानिसारों को भागता है, गले इस्तेमाल करता है। जिस तरफ वो कलमात गलत इस्तेमाल करता है उसे रोकने वाला, उसकी जबान को लगाम देने वाला कोई नहीं। हर तरफ हमारी राह में रुकावटें डाली जाती है कि तुम उनको काफिर मत करो, तुम उनको हम उनको काफिर क्यों न कहें जो पैगंबर के जानिसारों को भोंके। जितना बड़ा भी
मुज्तहिद हो, आयतुल्लाह हो, हुज्जतुल्लाह हो, रूहुल्लाह हो, पाक पादरी हो, पैगंबर के जानिसारों को भागेगा कदम जबान बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गली गली पूछा पूछा में हकरात से ये ऐलान कर छोड़ा था, सुनियो जब तक की चादर उतार दो, सुनियो बेगाती की जिंदगी खत्म कर दो, सुनियो नफरत की चादर उतार फेंको। बात कबूल कर लिया, बात चैन कर लिया, तुम्हारे बगल के अंदर इस्लाम का ये दुश्मन इस्लामी रूप में छुपा बैठा है। इसका रास्ता जंगवी शहीद ने ये बात करके भी दिखलाई कि जान दे सकता हूं लेकिन अपने मिशन से पीछे नहीं हट सकता। अंधेरा मांगने आया था रोशनी की भीख, हम अपना घर न जलाते तो और क्या। अंधेरा छाया हुआ था, सुनिया गफलत में सो रही थी। सुनियो सुनियो, दोबारा तुम्हारी गैरत को उजागर करता हूँ कि शिया दिन में 3 मरतबा अदान के अंदर खिलाफत सिद्दीक का इनकार करता है। उलमा से बैठ में मौजूद है, सारे दिन मौजूद है, किताबों में पढ़ चुके हैं। खिलाफत सिद्दीक का इनकार कुफ्र है और कुफ्र पे चुप हो जाना भी कुफ्र है। ज्यादा सुनियो, तुम्हें आज गैरत दिलाता हूँ, पाकिस्तान की सरजमीन से दिन में 3 मरतबा खिलाफत सिद्दीक का इनकार किया जा रहा है। दिन में 3 मरतबा पैगंबर के जानिसार की खिलाफत को रोका जा रहा है। दिन में 3 मरतबा पैगंबर के जानिसार की खिलाफत के बारे में गलत बातें फैलाई जा रही है। सुन्नी उठ खड़ा हो या तू न रहे, यही आसान बात होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। इंतहा हो गई खबर की, अब हम चैन से नहीं बैठे, आराम से नहीं बैठे। इंशाअल्लाह अज़ीज़ शियो याद रखो, अगर जिंदगी ने वफा की, अगर जिंदगी ने मोहलत दी, सिपाही सहाबा की पूरी क़यादत की, नक्शे कदम पे चलते हुए, उनकी क़यादत पे चलते हुए, इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम तुम्हें वहां घुसेड़ेंगे जहां से तुमने जन्म लिया। इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो वक्त दूर नहीं। हालात जितने भी मुश्किल हो, हालात जितने भी मुश्किल हो, हालात जितने भी मुश्किल हो, इतने तो कम अज कम हुआ करते हैं। हालात जितने भी मुश्किल हो, जितने भी मुश्किल हो, इतने तो हुआ करते हैं कि मुश्किल है अगर हालात वहाँ दिल बेचाएं जांदे आए, दिल वालों पूछे जाना के क्या ऐसे भी हालात नहीं। कम अज कम इतने हालात तो अब भी है कि आदमी अपनी जान दे दे। कम अज कम इतने हालात तो अब भी हैं कि जिस्म के टुकड़े करवा लिए जाए। कम अज कम इतने हालात तो अब भी मौजूद है कि हम अपनी जान से आने आखिरी के सफर कर दें। तमाम रास्ते मौत की तरफ जाते हैं, एक रास्ता शहादत का है जो जिंदगी की तरफ जाता है। अबदी हयात मिलती है। कौन है जो हमेशा जिंदा नहीं रहना चाहता? कौन है तुम में से जो अबदी जिंदगी नहीं चाहता? हर शख्स चाहता है तो फिर शहादत के रास्ते पे चलो। आज तुम्हारे साथ याद करता हूँ कि जब तक खून का एक कतरा भी वजूद में बाकी है, पाकिस्तान को सुन्नी से टेस्ट करवाने के लिए हर वो नया अमल इख्तियार किया जाएगा, हर वो काम इख्तियार किया जाएगा, हर वो तरीका इख्तियार करेंगे जिससे पाकिस्तान के आइन में हर जगह पे लफ्ज़ सुन्नी लिखा जाना चाहिए। चाहे ईरान के आइन में लफ्ज़ शिया लिखा हुआ है, लिखा जाना चाहिए, नहीं लिखा जाना चाहिए? पाकिस्तान सुन्नी अक्सरियत है या नहीं है? पाकिस्तान को सुन्नी स्टेट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? सुन्नी जब अक्सरियत के है तो पाकिस्तान सुन्नी स्टेट होना चाहिए। शियत को गैर मुस्लिम अक़लियत करार दिलवाना चाहिए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम इस बात पर पहले दिन से आज तक डटे हुए हैं। 1200 से ज्यादा कारकुन शहीद करवा चुके हैं, जिनमें 300 के करीब उलमाए किराम हैं, लेकिन अपनी बात से पीछे नहीं हटे और न ही कायनात में वो वक्त कोई दिखला सकेगा जब सिपाही साहबा की क़यादत अपने मिशन से पीछे हटेगी। अल्लाह जिस दिन बेगैरत हो जाए, अल्लाह जिस दिन बेगैरत होना हो, अल्लाह जिस दिन दीन से हट जाए, अल्लाह जिस दिन इस्तिकामत हमारी खत्म होनी हो, या अल्लाह उस वक्त से पहले हमें मौत दे दे। या अल्लाह बेगैरती का ताना मत देना,
یا اللہ وہ دن مت دکھلانا جب یہ قوم ہمیں کہے کہ بے غیرت ہو گئے تھے، یا اللہ وہ دن مت دکھلانا جب یہ قوم ہمیں کہے مشن چھوڑ گئے تھے۔ اللہ آج کا ساتھ یاد کرتے ہیں کہ جب تک زندہ ہے اسی مشن پہ قائم دائم رہیں گے، اور موت آئے گی انشاءاللہ حق کے قبول کر لیں گے، گولیاں کھانی پڑی کھا لیں گے، کیونکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہمارا یہ نظریہ ہے، ہمارا یہ پختہ اعتقاد ہے۔ فلا باللہ کی بہنیں بقا کا راز مصبر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا، وما علینا الا البلاغ المبین۔